اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھ کر پڑھنے اور غلطیوں کو درست کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے لیسن نمبر 47 پارٹ نمبر 3 متنی قاعدہ سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد میں سے آج ہم اظہار شفوی کا قاعدہ سیکھیں گے اور اس کے ساتھ اظہار کا فرق بھی ہم پڑھنا سیکھیں گے اور اس کی پریکٹس مشق کے ذریعے کریں گے۔ چلیں ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں یا میم ساکن کے 3 اصول ہیں۔ ان میں پہلا ہے ادغام شفوی، دوسرا ہے اخفاء شفوی اور تیسرا ہے اظہار شفوی۔ تو آج ہمارے ٹاپک کا آخری سبق ہے اظہار شفوی۔ شفو ہونٹ کو کہتے ہیں، دونوں ہونٹوں کو، کیونکہ یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں۔ تو اظہار کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ظاہر کرنا۔ شفو ہونٹ کو کہتے ہیں ایسے حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اظہار شفوی اس کی پہچان کیا ہے کہ میم ساکن یعنی کہ وہ میم جس کے اوپر جزم کی علامت ہے، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہ اس کی انہوں نے پہچان بتائی ہے کہ آپ اس کو کیسے پہچان اس کی کر سکتے ہیں کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو اخفاء شفوی ہو جائے گا، میم ساکن کے بعد میم مشدد یا دوسری میم آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو وہ ادغام شفوی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ یہ انہوں نے اپنے قواعد میں یہ شرائط لکھی ہیں کہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، پڑھنے کا طریقہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے، کب، جب یہ سچویشن ہوگی کہ میم ساکن کے بعد حرف با بھی نہ ہو اور حرف میم بھی نہ ہو، کوئی اور حرف ہوگا، تو پھر جب ہم میم ساکن کو پڑھیں گے تو اس دوران میم ساکن میں ہم اظہار شفوی کریں گے، یعنی کہ ہم اس کو پڑھنے کے دوران غنہ نہیں کریں گے۔ یہ اس کی بنیادی طور پر اس کی یہ پہچان ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ اس کا ذرا فرق بھی میں تھوڑا سا واضح کر دوں۔ فرق سے پہلے ذرا اس کی یہ مثال سیکھ لیں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور حرف میم کے علاوہ کوئی حرف ہو، اگر حرف با آ جائے گا تو اخفاء شفوی ہو جائے گا، اگر میم ساکن کے بعد حرف میم یا میم مشدد آ جائے گا تو ادغام شفوی ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو تو پھر ان قواعد میں سے کوئی قاعدہ لاگو ہوگا۔ تو اظہار شفوی میم ساکن کے بعد اب دیکھیں حرف با بھی نہیں ہے اور حرف میم بھی نہیں ہے، تو اس دوران ہم اس کو بغیر غنہ کے ہم پڑھیں گے۔ جب یہ 2 الگ الگ حروف ہوں گے تو ان کو الگ الگ کر کے آپ پڑھ کے جوڑ توڑ کر کے تو پھر آپ ان کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ نے اظہار شفوی پڑھنا ہے تو میم ساکن کو پڑھ کر رک نہیں جانا، اگر رکیں گے تو پھر اس کا قاعدہ وہ نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں کمی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب ہم تسلسل کو برقرار رکھیں گے تو تب ہی یہ قاعدہ اپلائی ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر وقف کر دیا یا رک گئے تو پھر اظہار شفوی کا وہ اصول وہاں تک نہیں رہے گا، یہاں سے وہ پھر حروف اظہار کا جو قانون ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب اظہار کیا ہے، یہ صرف دہرانا ہے۔ یہاں پہ اظہار شفوی ہے تو اظہار پیچھے ہم نے ایک پڑھا ہے اور ایک اظہار مطلق ہم پڑھیں گے، وہ ہم ادغام کا جو ہے پروسیس ہے اس کے فرق کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اظہار کا فرق کیا ہے، اظہار شفوی اور اظہار کا کیا فرق ہے پہچان میں، کہ
اظہار جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے یا حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، تو ادائیگی وہ سیم ہی ہے ان دونوں کی، تو بغیر گناہ کے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی چاہیے جو کہ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، وہ آ جائے تب اظہار ہوگا۔ لیکن جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا، حرف میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو اس دوران اظہار شفوی ہوگا اور بغیر گناہ کے ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے فرق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب ہم اپنے لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، لام زبر میم، لم، عالم، عالم نہیں کہنا، یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم نے جلدی ادا کرنا ہے۔ عالم، تا زبر تا، را زبر را، تارا، عالم تارا، ہا پیش میم ہم، فا زیریا فی، ہا زبر الف ہا، فی ہا، ہم فی ہا، واو زبر لام ول، یہ قمری حرف ہے حمزہ، تو واو کو جب ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ جو الف ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو اس کا لام تعریف پڑھا جائے گا۔ واو زبر لام ول، حمزہ زبر میم ام، ول ام، را پیش رو، ول ام رو۔ اور ایک بات میں بتانا بھول گیا، وہ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میم ہے یہ میم ساکن غیر قلقلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ کچھ حروف جب ان پر جزم کی علامت آتی ہے وہ حروف قلقلہ ہوتے ہیں، وہ 5 حروف ہے، جب ان پر جزم کی علامت آتی ہے تو آواز لوٹ کر آتی ہے، تو یہ میم غیر قلقلہ میں سے ہے، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ واو زبر لام ول، حمزہ زبر میم ام، ول ام، را پیش رو، ول ام رو، حمزہ زبر میم ام، ضاد کھڑی زبر دو، ام دو، لام زبر میم لم، یا زبر یا، لام زیر دال لد۔ اب یہ دیکھیں یہ دال حروف قلقلہ ہے تو اس کی آواز لوٹ کر آئے گی، اور یہ غیر قلقلہ ہے میم تو اس کی آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، یہ فرق بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یا زبر یا، لام زیر دال لد، یا لد، لم یا لد۔ واو زبر وا، حمزہ زبر میم ام، و ام، طا زبر را طر، نون زبر الف نا، ام طرنا، و ام طرنا، لام زبر لا، کاف پیش میم کم، لکم، دال زیریا دی، نون پیش نو، دینو، کاف پیش میم کم، دینکم، لکم دینکم، حمزہ زبر آ، لام زبر میم لم، علم، نون زبر شین نش، را زبر حا رح، نش رح، علم نش رح، واو زبر وا، خا زبر خا، لام زبر قاف لق، خلق، نون کھڑی زبر نا، خلقنا، کاف پیش میم کم، خلقناکم، وخلقناکم، حمزہ زبر زا از، واو زبر الف وا، از و، جیم دو زبر جن، ازواجن، وخلقناکم ازواجا، حمزہ زبر میم ام، صاد زبر صا، با زبر را بر، صبر، نون زبر الف نا، صبرنا، ام صبرنا، ذال کھڑی زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف پیش میم کم، ذالکم، قاف زبر واو قو، لام پیش لو، قولو، کاف پیش میم کم، قولکم، ذالکم قولکم، عین زبر ع، لام زبر یا لی، علی، ہا زیر میم ہم، علیہم، یہاں پر عین پر حمزہ کی آواز نہ نکلے۔ غین زبر غا، ضاد زبر ضا، غضا، با دو پیش بن، غضبن، علیہم غضبن۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے لیسن میں اظہار شفوی اور اظہار کا فرق اور اظہار شفوی کے حروف کی پریکٹس کی آپ نے۔ پیارے بچوں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم 1 کلاس کا سبق شروع کر رہے ہیں، جس میں 2 زیر کے 3 اسباق ہم سیکھیں گے۔ لیسن نمبر 27 ہوگا اور پارٹ نمبر 1 ہوگا۔ زیر اور 2 زیر کے فرق کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔
تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کومنٹس بھی کریں۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کا پراپر تجوید کے اصولوں کے مطابق ہم انشاءاللہ جواب آپ کو دیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔